ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا على السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في نفس من خلق جديد. وقال المولى عز وجل ذكره وشرف مجده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. القصد من حضرتنا تعریف التوصیف اللہ رب العزت ذو جلال کے لائق و زیبا. درود و سلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہیں اللہ رب العالمین نے دنیا انسانیت کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا اور جن کے ذریعہ اپنا آخری اور ہدایت والا دین مکمل فرما دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے اس حال میں رخصت ہوئے کہ اللہ رب العالمین کا دین مکمل ہو چکا ہے. اس کے اندر کسی بھی کمی اور کسی بھی بیشی کی کوئی بھی گنجائش نہیں تھی. اس کا اعلان خود رب العزت نے یوم عرفہ کے دن کیا الیوم اکملت لکم دینکم میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے. یعنی ایک ایسا دین تمہیں ملا ہے جس کو سمجھ کر کے جس کے اوپر عمل کر کے تم پوری زندگی کو گزار سکتے ہو. یا دوسرے الفاظ میں یہ کہہ لیجیے جو دین تمہارے زندگی کے ہر گوشوں کی رہنمائی کرتا ہے. کہیں پر بھی کوئی کمپلیکیشن نہیں, کوئی بھی پیچیدگی نہیں. اسی دین کے اندر اللہ رب العالمین نے بعض کو بعض پر فضیلت دی. جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء کرام پر فضیلت دی, حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو تمام صحابہ کرام پر فضیلت دی, خانہ کعبہ کو دیگر شہروں پر فضیلت دی, یوم عرفہ کے دن کو تمام دنوں کے اوپر فضیلت ہے, لیلۃ القدر کو ہر رات کے اوپر فضیلت ہے, قرآن مجید کو ہر کتاب کے اوپر فضیلت ہے, ویسے ہی رمضان کے مہینے کو ہر مہینے کے اوپر فضیلت ہے. اللہ رب العالمین نے یہ درجات, یہ کیٹیگریز اس لیے رکھی ہے تاکہ دوسرے کی فضیلت سمجھ میں آئے. اگر سب کو ایک درجے میں کر دیا جاتا, مثال کے طور پر سب انسان امیر ہوتا, مالدار ہوتا, تو آپ کے گھر میں پوچھا کون لگاتا, آپ کے لیے پھر کام کون کرتا؟ اس کا یہ مطلب ہے بعضهم بعضا سخریہ, بعض کے تابع رہیں, بعض کا کام کریں. اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ایک کی فضیلت رکھی, پھر اس کے بعد دوسرے کو دوسرے درجے میں رکھا, تیسرے کو
کو تیسرے درجے میں رکھتا ہے۔ انسان کے پاس ایک ایسی چیز ہے جس سے وہ تمام دیواروں کو گرا کر کے اپنے رب کے پاس پہنچ سکتا ہے۔ انسان کے پاس ایک ایسی چیز ہے کہ جنت کے بیچ میں آنے والی تمام دیواروں کو اور تمام رکاوٹوں کو توڑ کر وہ جنت کے دروازے تک پہنچ سکتا ہے۔ ہم لوگوں کے پاس ایک ایسی چیز ہے کہ ہم تمام دنیا والوں کو شکست دے کر کے اللہ رب العالمین کی رضا حاصل کر سکتے ہیں۔ شیطان اور اس کے جتنے بھی چیلے ہیں، اس کے جتنے بھی ہمنوا ہیں، اس کی جتنی بھی فوج ہیں، ہم تمام کو شکست دے کر کے اللہ رب العالمین کی رضا، اس کی جنت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا جنت کے اندر حاصل کر سکتے ہیں۔ وہ ایک دروازہ ہے یا ایک ہتھیار ہے، وہ ہے توبہ۔ توبہ کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان اپنے ان کاموں سے جن کاموں سے اللہ ناراض ہوتا ہے اور جن کاموں سے رکنے کا حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، ان کاموں کو چھوڑ کر کے پلٹ جائے اللہ رب العالمین کی طرف، اس عہد اور اس عزم کے ساتھ کہ دوبارہ کبھی بھی اس کی طرف نہیں لوٹے گا۔ انسان دو قسم کا ہوتا ہے، ایک کیئرلیس، ایک کیئرفل۔ جو اپنی ذات کے اوپر بہت توجہ دیتا ہے اس کو کہتے ہیں کیئرفل، اور جو بے توجہی کا شکار ہوتا ہے، اپنی ذات پر کوئی توجہ نہیں دیتا، اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کیئرلیس، عدم توجہی کا شکار۔ ایک انسان جو اپنے اوپر بہت زیادہ توجہ دیتا ہے، اگر اس کو ہلکی سی سردی ہوتی ہے فوراً ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے۔ ہلکا سا بخار ہوتا ہے، کہیں یہ وائرل فیور نہ ہو، کہیں ایسا فیور نہ ہو جس کے ذریعے جان چلی جائے۔ بخار کو عام بخار نہیں سمجھتا وہ انسان جو اپنے جسم پر، اپنی زندگی پر زیادہ توجہ دیتا ہے، فوراً ڈاکٹر کے پاس جا کر کے ٹریٹمنٹ کرواتا ہے اور اس کے لیے دوا لیتا ہے تاکہ اس کی زندگی اچھے سے گزر سکے اور جو لائف اسٹائل ہے پھر سے اپنے راستے پر آ سکے۔ لیکن جو آدمی بے توجہ ہوتا ہے اپنی زندگی کے تعلق سے، تھوڑی سی سردی ہوتی ہے ٹھیک ہو جائے گی، سردی ہوئی، بخار ہوتا ہے ٹھیک ہو جائے گا، لیکن یہ مرض دھیرے دھیرے جب جڑ پکڑتا جاتا ہے، آخر میں وہ انسان جب مرنے کے قریب ہوتا ہے تو بولتا ہے ہم کروڑوں روپیہ خرچ کر دیں گے تم میری جان کو بچا لو۔ لیکن کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے یہ ممکن کہ آپ نے شروع میں اس کے اوپر توجہ نہیں دیا اور اس کا جو علاج کرانا تھا وہ نہیں کرایا، اور اب آخر میں جب مرض نے اس قدر جڑ پکڑ دیا ہے کہ چھوٹنے کا نام نہیں دیتا تو آپ کروڑوں روپے خرچ کر سکتے ہیں، حالانکہ وہاں پر آپ 100 روپے میں اپنی بیماری کا علاج کرا سکتے ہیں۔ ویسے انسان مسلمان دو قسم کا ہوتا ہے، ایک وہ جو آخرت کے تعلق سے توجہ دیتا ہے اپنی زندگی پر، ایک زندگی جو اینڈلیس ہے، ختم ہو جانے والی ہے، ایک وہ فیوچر ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں۔ تو وہ انسان جو توجہ دیتا ہے وہ اپنے اس فیوچر کے بارے میں سوچتا ہے، اگر اس فیوچر کے بارے میں اس کی طبیعت خراب ہوتی ہے، مطلب گناہ کا شکار ہوتا ہے، فوراً رب العالمین سے ٹریٹمنٹ کے لیے جاتا ہے اور توبہ کر کے اپنے گناہوں کو معاف کروا لیتا ہے۔ لیکن وہ انسان جو عدم توجہ کا شکار ہوتا ہے، جو اپنی زندگی، آخرت کی زندگی کے تعلق سے اس کو کوئی توجہ نہیں ہوتی، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، تھوڑا گناہ کیا ہے بعد میں توبہ کر لیں گے، 40 سال کے بعد 50ویں سال میں مسجد کے کونے میں بیٹھ کر پورا گناہ معاف کروا لیں گے، اور جب 49واں سال آتا ہے طبیعت ایسی خراب ہوتی ہے، بستر پکڑ لیتا ہے اور اس کے بعد نہ اگلتے بنتی ہے نہ نگلتے۔ تو میرے بھائیو، یہ وہ چیز ہے جس کے ذریعے سے تمام دیواروں کو گرا کر کے آپ رب العالمین کے پاس جا سکتے ہیں۔ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کی روایت ہے، کل بنی آدم خطاء، ہر بنی آدم، ہر آدم کی اولاد، انسان جتنا بھی ہے خطا کار، ہر انسان سے خطا ہوتی ہے، کیونکہ ہمارے والد نے خطا کیا تو ہم بھی خطا کریں گے۔ اور ایک حدیث میں ہے، صحیح الجامع کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم لوگ گناہ نہیں کرتے تو اللہ نجاء بقوم، ایک ایسی قوم کو لاتا جو گناہ کرتی پھر اللہ سے توبہ کرتی۔ گویا گناہ انسان کی فطرت ہے، لیکن گناہ کا مطلب گناہ پر ڈٹے رہنا نہیں، اس گناہ سے توبہ کرنا یہ انسان کی عادت ہونی چاہیے۔ اگر گناہ آپ کی فطرت ہے تو توبہ آپ کی عادت ہونی چاہیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر انسان خطا کار ہے، کوئی بھی ایسا انسان نہیں جو یہ دعویٰ کرے کہ ہم سے غلطی نہیں ہوتا۔ اور یحییٰ بن معین محدث ہے، بہت بڑے جرح و تعدیل کے امام ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی انسان یہ کہے کہ میں غلطی نہیں کرتا تو وہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا انسان ہے، کیونکہ جب آدم علیہ السلام غلطی کر سکتے ہیں تو ان کی اولاد کو تو غلطی کرنا ہی کرنا ہے۔ اگر غلطی
اچھے کے لیے ہوتی ہے تو پھر غلطی اچھی، یعنی غلطی توبہ کے لیے ہوتی ہے تو پھر وہ غلطی اچھی ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الخطاء التوابون، خیر الخطائین التوابون، سب سے بہترین غلطی کرنے والا. ایک انسان غلطی کرتا ہے، کیا کوئی غلطی کر کے اچھا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا انسان کی نظر میں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہوتا ہے سب سے اچھا غلطی کرنے والا وہی انسان ہے جو غلطی کر کے اپنے رب کے حضور میں آنسو بہاتا ہے اور توبہ کرتا ہے کہ اے رب مجھ سے غلطی ہو گئی. اللہ کو بہت پسند آتا ہے. کتنا پسند آتا ہے معلوم ہے؟ بخاری کی روایت، ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکال دیا، ایک آدمی جنگل میں اپنے اونٹ کو لے کے جاتا ہے، اونٹ کو باندھ دیتا ہے یا رسی اپنے سر کے کنارے لے کر سو جاتا ہے. سوئی ہوئی حالت میں اونٹ کھسکتا ہے اور دور چلا جاتا ہے. ایسا صحرا بالو اور ریگستان جس کو کہیں، جہاں پر دور دور تک پانی کا کوئی نام و نشان نہیں، دور دور تک کوئی جائے پناہ نہیں اور کوئی مدد کا نام و نشان نہیں. ایسی حالت میں جب اس کا اونٹ گم ہو جاتا ہے تو وہ اٹھتا ہے، اٹھ کر کے بہت تلاشتا ہے اونٹ کو، اور تلاشنے کے بعد جب اونٹ نہیں ملتا ہے تو وہ انسان اپنی موت کا یقین کر لیتا ہے، کیونکہ جب تک وہاں سے وہ پیدل جائے گا پیاس کے مارے وہ ختم ہو جائے گا. جب تک وہ پیدل جائے گا پیاس کے مارے ختم ہو جائے گا. موت کا یقین کر کے وہ اسی درخت کے نیچے، وہ اسی جگہ پر جہاں پر اس نے اونٹ کو رکھا تھا اسی جگہ پر سو جاتا ہے. سونے کے بعد جب پھر آنکھ کھلتی ہے تو وہ اونٹ کو پاتا ہے، خوشی کے مارے کہتا ہے کہ اے اللہ تو میرا بندہ ہے میں تیرا رب ہوں. اے اللہ تو میرا بندہ ہے میں تیرا رب ہوں. اللہ رب العالمین یہ کہتا ہے کہ جتنا یہ بندہ اپنے اونٹ کے ملنے سے خوش ہوتا ہے اس سے کہیں زیادہ میں اس بندے سے خوش ہوتا ہوں جو میرے حضور میں اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، امام بخاری نے اس روایت کو معلق بیان کیا ہے. معلق کا مطلب باب باندھا ہے، چیپٹر کا نام رکھا ہے اس کو. مومن اور منافق میں بنیادی فرق کیا ہوتا ہے سمجھیے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا بھی قول ہے کہ ایک مومن اگر کوئی چھوٹا گناہ کرتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ ایک پہاڑ کے نیچے وہ کھڑا ہے اور پہاڑ گڑا ہوا نہیں ہے، کب اس کے اوپر گر جائے اور مر جائے. ایک چھوٹا گناہ بھی کرتا ہے تو اتنا ڈر لگا رہتا ہے کہ اس چھوٹے گناہ کی وجہ سے ہم کہیں ہلاکت میں نہ پڑ جائیں. اللہ کی ناراضگی نے کہیں ہم نے اللہ کی ناراضگی کو مول نہیں لے لی. ایک مومن کی حیثیت اور اس کی حالت یہ ہوتی ہے ایک چھوٹے سے گناہ پر. لیکن ایک منافق بڑے سے بڑا گناہ کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ اس کی ناک پر ایک مکھی آ کر کے بیٹھ گئی، جب چاہیں گے ہم اس کو ہٹا لیں گے. اب آپ اس قول کی روشنی میں اپنے سینے سے، سینے کے اندر جو دل ہے اس سے پوچھئے کہ ہم منافق ہیں یا مومن. ہم گناہ کرنے کے بعد اگر ایسا سمجھتے ہیں توبہ کر لیں گے معاف ہو جائے گا، اس کا مطلب آپ کو اللہ نے مہلت دیا ہے، اللہ آپ کی پکڑ کر رہا ہے. ایسا وہی شخص سوچ سکتا ہے جس کو اللہ کا خوف نہیں. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دنیا کے اندر تم اس طریقے سے رہو، عبداللہ بن عمر کا کندھا پکڑ کے، جیسے ایک اجنبی رہتا ہے. کیا کوئی اجنبی کہیں پر زندگی بھر رہنے کے لیے آتا ہے؟ سال بھر رہنے کے لیے آتا ہے؟ نہیں. 1 سے 2، 2 سے 3 دن کے لیے آتا ہے، اس سے زیادہ کے لیے. دنیا کی حیثیت تمہیں تمہارے سامنے ایسی. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے تھے دنیا انترا، دنیا پل ہے، پل پر انسان اپنا گھر نہیں بساتا ہے، پل پر سے انسان گزر جاتا ہے اور گزرتا ہے تو اس خوف میں کہ کہیں پل گر نہ جائے اور ہم ہلاک نہ ہو جائے. تو دنیا سے آپ بالکل اسی طریقے سے گزریے جیسا ایک پل پر سے گزرتے ہیں کہ اپنی لائف کو، اپنی زندگی کو بچاتے ہوئے کہ کہیں دنیا کی محبت اور اس کے اندر جو شیطان کا شکنجہ ہے اس میں پھنس کر کے ہماری زندگی تباہی اور ہلاکت کے گڑھے میں نہ چلی جائے. تو میرے بھائیوں، اگر ہم گناہوں کے اوپر ہمارے دل میں خوف بیدار ہوتا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ میرا کوئی رب ہے جو اس گناہوں پر پکڑے گا، اس کا مطلب آپ کے اندر ایمان ہے. اور اگر آپ گناہ کر کے سوچتے ہیں کر لیتے ہیں 10 سال سودی کاروبار کر لیتے ہیں، بعد میں جب اسٹیبلشڈ ہو جائے گا تو اس کے بعد ہم حلال کمائی کر لیں گے، گویا آپ کو اللہ کی پکڑ کا کوئی ڈر نہیں. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ تم لوگ بہت سارا ایسا عمل کرتے ہو جس کو تم بال سے بھی زیادہ باریک سمجھتے ہو. بہت سارا ایسا عمل
تم بال سے بھی زیادہ باریک سمجھتے ہو، مطلب اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، لیکن ہم لوگ اس کو نحن نعدھا، ہم لوگ اس کو شمار کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں من الموبقات، ایسے گناہوں میں سے جو انسان کو جنت سے ہٹا کر کے جہنم میں ڈال دیتا۔ یہ ایک صحابی کی سوچ تھی اور ہماری سوچ، اور اللہ رب العالمین نے کہا کہ آنے والے لوگ ان آمنوا بمثل ما آمنتم بہ، اگر آنے والے لوگ ویسا ہی ایمان لائیں گے جیسے صحابہ کرام نے لایا تو اللہ ان کو ہدایت کی سرٹیفکیٹ دے گا، ادروائز آپ کو نہیں ملے گا۔ تو ہم اپنی سوچ کو صحابہ کرام کے جیسی سوچ بنائیں۔ سوچ بنانے میں آپ کا کوئی روپیہ خرچ نہیں ہوگا، بس کچھ وقت خرچ ہوگا کہ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ کو پڑھیں، صحابہ کرام کی تاریخ کو پڑھیں کہ دین کے تعلق سے ان کے دل میں کتنی محبت تھی اور کتنی کچھ وہ قربانی دینا جانتے تھے اور دے سکتے تھے۔ جب تک ہم پڑھیں گے نہیں ہمارے ایمان کی جڑ کبھی بھی مضبوط نہیں ہو سکتی۔ توبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیسی ہوتی تھی معلوم ہے؟ ایک انسان گناہ کرتا تھا، حدیث ہے بخاری کی، زنا کیا اس نے، ماعز اسلمی، اس نے گناہ کیا تو پوری دنیا اس کو عزت سے دیکھتی، اور ہم گناہ کرتے ہیں تو دنیا والے تو کرتے ہیں۔ کیوں؟ ایک فرق ہے، ماعز اسلمی نے گناہ کیا رضی اللہ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا تحقیق کی پاک کر دیجیے، کہا کیوں؟ کہا زنی تو زنا کر لیا میں نے۔ نبی نے کہا کہ جاؤ جاؤ، تم نے لعلک قبلتها او لمستها، تم نے بوسا لیا ہوگا، کس کیا ہوگا یا چھوا ہوگا، تم اس کو کہہ رہے ہو زنا کر لیا؟ کہا اللہ کے رسول نہیں، میں نے ویسے ہی کیا جیسے ایک مرد اپنی بیوی کے ساتھ کرتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لگتا ہے پی کر کے آیا ہے، اس کا منہ سن دو۔ صحابہ نے کہا نہیں اللہ کے رسول پیا ہوا نہیں۔ اور ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ جاؤ اللہ سے توبہ کر لو، معاف کر دے گا۔ لیکن اس کے باوجود اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، اس صحابی نے کہا کہ اے اللہ کے رسول مجھے اس دنیا میں پاک کر دیجیے میرے گناہوں سے۔ اس کے رجم کا حکم ہوا۔ اچھا یہ بتائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سے 4 مرتبہ پلٹایا، اس کے اوپر فقہی احکام بھی مستنبط ہوتے ہیں، اس کو میں یہاں پہ ذکر نہیں کروں گا۔ 4 مرتبہ پلٹایا، جاؤ ہٹو۔ کیا وہ چلے جاتے نبی کے پلٹانے کی وجہ سے توبہ قبول کر لیتے؟ رب اس کی توبہ قبول نہیں کرتا؟ کرتا۔ صحابی سے بڑھ کر کے اور کون بہتر سے توبہ کر سکتا ہے؟ کیوں؟ معلوم ہے کیوں انہوں نے زبردستی کیا؟ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ آخرت کی رسوائی اس دنیا کی رسوائی سے بڑھ کر کے ہے۔ اگر ہم کو ابھی سزا مل جائے گی نا، آخرت میں میرا رب مجھے بلا حساب و کتاب جنت میں داخل کرے گا، اور لیکن یہاں پر اگر سزا نہیں ملی، آخرت میں رب نے پوچھ لیا کہ تم نے ایسا گناہ کیوں کیا، پوری دنیا کے لوگوں کے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے اس امت کا آخری پیدا ہونے والا انسان وہ بھی موجود ہوگا، سب کے سامنے ذلت و رسوائی ہوگی۔ اس ذلت و رسوائی سے پڑھ کر کے ہمیں اس دنیا اس مدینے کی ذلت و رسوائی بہتر ہے، اس کو برداشت کرنا بہتر ہے۔ کیا ایمان تھی، کتنا زبردست ایمان تھا۔ اور ایک عورت، یہ تو مرد ہے، ایک عورت تھی غامدیہ، وہ آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہا مجھے پاک کر دیجیے، زنا کیا میں نے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیوں ایسا کیوں کر رہی ہو، جاؤ تم توبہ کر لو اللہ سے۔ دونوں نے کہا کیا آپ مجھے ویسے ہی واپس کرنا چاہتے ہیں جیسے ماعز اسلمی کو پھیر رہے تھے؟ مجھے اس دنیا کے اندر پاک کر دیجیے۔ حکم صادر ہوا، رجم کر دیا گیا، ختم ہو گئی بات۔ رجم کرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ان کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے آگے بڑھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ زنا کیا ہے، اس پر حد نافذ ہوئی ہے، آپ اس کی نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا معلوم ہے؟ عمر لقد کانت توبۃ، اس نے ایسی توبہ کیا ہے نا کہ اگر اس کی توبہ کو مدینے کے 70 آدمیوں کے درمیان، گنہگار کے درمیان بانٹ دی جائے نا، اللہ سب کی توبہ کو قبول کر لے گا۔ اس سے بڑھ کر کے کیا ہو سکتا ہے کہ اس نے ایک گناہ کے خاطر اپنی جان اللہ کے حوالے کر دی ہے؟ اس سے بڑھ کر کے کیا ہو سکتا ہے؟ ہمیں ہمارے سامنے تو اسلامی حکومت نہیں، پھر بھی رب کی حکومت ہے نا ہمارے اوپر، ہمارے دل پر رب کی حکومت ہے نا، اس رب کی حکومت کے سامنے، اس رب کے سامنے ہم اپنے آپ کو سرنڈر کریں، ہر ایک گناہ سے توبہ کریں، رب معاف کرے گا، بالکل معاف کرے گا، اور معافی نہیں کرے گا۔ اللہ کہتا ہے توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، اے مومنو اللہ سے توبہ کرو
بالکل کامیاب ہو جاؤ. میرے بھائیوں انبیاء سے غلطی ہوئی. حضرت آدم علیہ السلام سے توبہ کیا, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اے اللہ نہیں بخشے گا تو ہم گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. اللہ نے معاف کر دیا. حضرت نوح علیہ السلام سے غلطی ہوئی, اپنے مشرک بیٹے کی سفارش کر دی. اللہ رب العالمین نے کہا انی اعیدک ان تکون من الجاہلین, اگر دوبارہ کیا نا سفارش تاج نبوت چھین لوں گا. کہا کہ ان لم تغفر لي وترحمني اكن من الخاسرین. اے اللہ مجھے نہیں علم تھا کہ مشرک کی بھی سفارش آپ سے کرنی چاہیے, مجھ سے غلطی ہو گئی, اگر تو معاف نہیں کرے گا تو پھر میں گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہوں گا. اللہ نے توبہ قبول کر لی. حضرت موسیٰ علیہ السلام انہوں نے ایک انسان کو مار دیا اور پھر اللہ سے توبہ کیا, رب انی ظلمت نفسی, اے اللہ میں نے گناہ کیا ہے فاغفر لی, تو مجھے معاف کر دے. حضرت یونس علیہ السلام انہوں نے غلطی یہ کیا کہ اللہ کے حکم کے بغیر اپنی قوم کو چھوڑ کر کے چلے آئے. اللہ نے اس کی سزا یہ دیا کہ مچھلی ان کو نگل گئی. اللہ سے انہوں نے دعا کی لا الہ الا انت, تیرے علاوہ کوئی بھی معبود برحق نہیں, سبحانک تیری ذات پاک ہے, تیرے اندر کوئی کمی نہیں ہے. انی کنت من الظالمین, اے اللہ میں ظلم کرنے والا ہوں, میں گناہ کرنے والا ہوں, معاف کر دے. اللہ نے مچھلی کو حکم دیا, ساحل سمندر پر آ کر کے نکال دیا. بہت سارے انبیاء سے غلطی ہوئی, انہوں نے فوراً توبہ کیا اس سے. اور اللہ رب العالمین کتنا پیارا انداز ہے معلوم ہے, جس رب کی ہم ایک مرتبہ نہیں, 2 مرتبہ نہیں, 3 مرتبہ نہیں, 100 مرتبہ نہیں, دن بھر میں ہزاروں مرتبہ جس رب کی نافرمانی کرتے ہیں, عبادت میں ہو, معاملات میں ہو, تعلقات میں ہو, تجارت میں ہو, کسی بھی معاملے میں ہو, ہم اپنے رب کی نافرمانی دن بھر کرتے جاتے ہیں. وہ رب کہتا ہے الم یعلم, کیا میرے بندوں کو نہیں معلوم ہے ان اللہ هو یقبل التوبہ, اللہ رب العالمین توبہ قبول کرتا ہے. کتنا اچھا انداز ہے. تم جتنا بھی گناہ کرو میرے پاس آؤ. دوسری آیت میں کہتا ہے وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ, اللہ ہے جو توبہ کو قبول کرتا ہے. وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ, اور اللہ اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کرتا ہے. ایک اور دوسری آیت میں سورہ زمر میں فرماتا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا, کتنا پیارا انداز ہے اپنے رب کا گنہگار بندوں کے ساتھ. تو آپ ان کو سمجھیے جو بندہ اللہ رب العالمین کے اوپر ایمان رکھتا ہے اور اللہ رب العالمین کے احکام کو بجا لاتا ہے, اس بندے کے ساتھ رب کا ویوہار, اس کا سلوک کیسا ہوگا. اللہ کہتا ہے یا عبادی الذین اسرفوا, اے میرے وہ بندے جنہوں نے اپنے اوپر بہت زیادہ ظلم کیا, بہت گناہ کیا, لا تقنطوا من رحمت اللہ, تم میری رحمت سے نا امید مت ہو, میں تمہارا رب ہوں, میرے پاس 99 رحمت کا حصہ ہے. دنیا والے تم کو ڈس اپوائنٹڈ کر سکتے ہیں, نا امید کر سکتے ہیں, لیکن میں تمہارا رب تم کو آسمان سے آواز دیتا ہے, تمہارا رب تم کو کبھی بھی نا امید نہیں کرے گا, تم کو نامراد نہیں لوٹنے دے گا. تم اس کے حضور میں ایک مرتبہ توبہ کر کے دیکھو, ہاتھ اٹھا کر کے دیکھو, خلوص دل سے دعا مانگ کر کے دیکھو, پوری دنیا کے سب سے بڑے گنہگار ہو گئے, ایک لمحے میں تم کو معاف کر دوں گا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, اللہ رب العالمین تمام گناہوں کو بخش دے گا. انت تفرون, کہاں بھاگ رہے ہیں, کس رب سے بھاگ رہے ہیں. ہر ایک لمحے میں اس کے حقوق کی پامالی کرتے ہیں, اور وہ رب اتنے پیار سے آواز دیتا ہے کہ آؤ میں تمہاری توبہ کو قبول کر لیتا ہوں. انہ هو الغفور الرحیم, اللہ بخشنے والا ہے, اس کے علاوہ کوئی نہیں. اتنا ہی نہیں, سورہ نساء کی آیت, سورہ مائدہ کی آیت, ایک کرسچن کو جو عیسائی ہے, اللہ رب العالمین کا انداز اس کے ساتھ کتنا بہتر ہے معلوم ہے. افلا یتوبون الی اللہ, اللہ پہلے ذکر کرتا ہے یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں, پھر یہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ مان لیتے ہیں, پھر ثالث و ثلاثہ, 3 میں سے کوئی ایک مانتے ہیں. اتنا برا اتنا گھناؤنا عقیدہ اپنے رب کے ساتھ رکھتے ہیں. اس کے بعد اللہ کہتا ہے افلا یتوبون الی اللہ, یہ لوگ اللہ سے توبہ کیوں نہیں کرتے. اتنا گھناؤنا عقیدہ رکھنے کے بعد اللہ کہتا ہے افلا یتوبون الی اللہ, یہ اللہ سے توبہ کیوں نہیں کرتے. یستغفرون, اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش کیوں نہیں طلب کرتے. آپ اس کو معاف کرے گا, ان کو کہیے, سمجھائیے, گناہ کو مت دیکھو کہ کتنا بڑا گناہ ہے, رب کی رحمت کو دیکھو کہ اس کی رحمت کتنی بڑی ہے. اس رب سے بڑھ کر کے کوئی بھی نہیں ہو سکتا. آپ توبہ کریں میرے بھائی. کیوں معلوم ہے, ایک حدیث ہے مسلم کی روایت, اللہ رب العالمین دن میں اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلاتا ہے. کیوں؟ لیتوبا مسیء اللیل, تاکہ رات میں جس نے گناہ کیا ہے دن کے اندر اپنے رب سے توبہ کرے. اور رات میں اللہ رب العالمین دونوں ہاتھوں کو پھیلاتا ہے لیتوبا مسیء النہار,
تاکہ رات دن کے اندر جس نے گناہ کیا ہے اپنے رب سے گناہ کی مغفرت چاہے، اپنے رب سے جنت مانگے، اپنی جہنم سے اپنی آزادی چاہیے۔ آپ کا رب آپ کو جنت میں لے جانے کے لیے اتنی کوششیں کر رہا ہے، اتنے سارے طریقے بھی اتنا جتن کر رہا ہے۔ آپ اپنے اس رب کے ساتھ کیا معاملہ کر رہے ہیں معلوم ہے؟ کیا معاملہ کر رہے ہیں؟ مخالفت کے علاوہ کچھ نہیں۔ مسجد سے مخالفت شروع ہوتی ہے گھر تک، حتیٰ کہ قبرستان میں مردے کو رکھنے تک اور مردے کے لیے دعا کرتے وقت نبی کی اور اللہ کی مخالفت ہوتی رہتی ہے۔ کس رب کی مخالفت کر رہے ہیں معلوم ہے؟ اگر صرف توبہ کے اوپر بیان کیا جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر دکھایا ہے، اس قدر امیدیں دلائی ہیں اور اس قدر توبہ کے اوپر بیان کیا ہے نا، آپ کا دل اچھل کر کے چاہے گا کہ نہیں میں اپنے رب کے پاس ابھی چلا جاؤں، ابھی چلا جاؤں۔ اور ایسا ہی نہیں ہے، ایک مثال یہاں پر یہ بھی ہے، بخاری کی روایت، ایک آدمی بنی اسرائیل میں رہتا تھا، یہودیوں میں، بنی اسرائیل کا مطلب یہودی، اس نے 99 مرڈر کیا تھا، 99 آدمی کو قتل کیا تھا۔ رب کی رحمت صرف اس حدیث کے اندر ملاحظہ کیجئے، رب کی رحمت، اللہ تعالیٰ جنت کے اندر کیسے اپنے بندے کو لے جاتا ہے، کس طریقے سے اس کو صرف ایک بہانہ چاہیے۔ 99 آدمی کو قتل کیا، آیا ایک صاحب کے پاس جو عبادت گزار تھے، پوچھا میری توبہ قبول کر لے گا میرا رب؟ کہا نہیں کرے گا، 100 کا کالم پورا مار دیا، ختم۔ جب نہیں کرے گا تو اور گناہ کرو۔ ایک عالم کے پاس آیا اس کے بعد، رب میری توبہ کو قبول کرے گا؟ ہاں کرے گا، کیوں نہیں کرے گا؟ میں نے 100 قتل کیا، کرے گا۔ 100 قتل کو مت دیکھو، رب کی رحمت کو دیکھو، کیا کرنا ہوگا؟ اس عالم نے کہا تم جس بستی میں رہتے ہو یہاں کے اکثر لوگ برائی کرتے ہیں، اکثر لوگ گناہوں میں ملوث ہیں، یہاں پر اگر تم توبہ کرنے کے بعد رہو گے پھر ان کے ساتھ رہ کر کے برائی میں ملوث ہو سکتے ہیں۔ میرا ایک مشورہ ہے، یہاں سے دور ایک بستی ہے جہاں پر اچھے اور نیک لوگ رہتے ہیں، اگر تم اس بستی میں جاؤ اور توبہ کر دو، اس بستی کے لوگوں کے ساتھ رہ کر کے تم اللہ کی عبادت کرو گے، تمہارا رب راضی ہوگا۔ وہ بندہ جس نے 100 مرڈر کیا تھا، توبہ کرنے کے ارادے سے نکلا، راستے میں اس کی موت آ گئی۔ اب یہاں سے رب کی رحمت دیکھیے، توبہ نہیں کیا، توبہ کے ارادے سے نکلا، راستے میں موت آ گئی، ملک الموت نے روح کھینچا۔ روح کھینچنے کے بعد ابو داؤد ترمذی وغیرہ کی روایت ہے، اچھی روح ہوتی ہے تو رحمت کے فرشتے لے جاتے ہیں اور بری روح ہوتی ہے تو عذاب کے فرشتے لے جاتے ہیں، دونوں فرشتے آ گئے۔ عذاب کے فرشتے کہنے لگے یہ روح بری ہے، اس وجہ سے مجھے دیا جائے کیونکہ اس نے زندگی میں ایک بھی نیکی کا کام نہیں کیا۔ رحمت کے فرشتے نے کہا اچھی نیکی کا کام نہیں کیا، لیکن توبہ کے ارادے سے یہ شخص اچھی بستی کی طرف جا رہا تھا، اب نیکی کر لیتا۔ اور دوسرے فرشتے نے جواب دیا نیکی کر لیتا لیکن نیکی کیا نہیں، اس لیے اس پر میرا حق ہے۔ ایک تیسرے فرشتے کو اللہ رب العالمین نے فیصلہ کرنے کے لیے بھیجا۔ تیسرے نے کہا جھگڑ کیوں رہے ہو، زمین کو ناپ لو، اگر یہ پوری بستی سے زیادہ قریب ہے تو یہ برا ہوگا اور اچھی بستی سے زیادہ قریب ہے تو یہ اچھا ہوگا۔ زمین ناپی گئی، ناپنے میں وہ پوری بستی سے قریب نکلا، اللہ نے پوری بستی کو حکم دیا کہ تم دور ہو جاؤ اور اچھی بستی کو حکم دیا تم اس کے قریب ہو جاؤ۔ یہ رب کی رحمت تھی اور کچھ نہیں تھی۔ اس کے علاوہ آپ کچھ نہیں کہہ سکتے کہ ایسے مومنٹ میں، ایسے سچویشن میں کہ انسان کچھ نہیں کیا، اس نے اللہ کا فرشتہ کھڑا ہے، ایک میزرمنٹ بھی کیا گیا لیکن وہ نکلا پوری بستی کا، اللہ نے پوری بستی کو حکم دیا تم الگ ہو جاؤ۔ اس نے سچے دل سے توبہ کرنے کے ارادہ کیا اور یہ سچے دل سے یہ توبہ کرنے کے ارادے سے نکلا۔ وہ جب ایک بنی اسرائیل کے شخص کو، اور وہ اچھے شخص کو نہیں، ایک برا شخص جو صرف توبہ کے ارادے سے نکلا تھا، رب نے اس کو معاف کر دی۔ اور ہم امت محمدیہ اگر ہم ایک گناہ پہ توبہ کریں گے کیا میرا رب معاف نہیں کرے گا؟ بالکل کرے گا، اور ایسا ہی معاف نہیں کرے گا، اس معافی کا بدلہ کیا دے گا معلوم ہے؟ سنیے اور ملاحظہ کیجیے، پوری دنیا والے ویسا بدلہ آپ کو نہیں دے سکتے۔ کس زندگی کے لیے آپ مرتے ہیں، کس زندگی کے چکر میں آپ پھنسے ہیں جس میں 70 سال زندہ رہیں گے نا؟ کیا کوئی جانے والا قبر سے واپس آیا ہے؟ ایک کفن کے علاوہ آپ نے اس کو 2 کفن دیا ہے، کیسا کفن دیا؟ 1000 روپے کا؟ ارے ایک
1 लाख रुपए का भी कफन दीजिए ना तो वो कफन उसको नजात नहीं दिला सकता मेरे भाई। आपकी तौबा, आपका नेक अमल आपको नजात दिला सकता है। गर्चे वो इंसान 5 रुपए मीटर वाला कफन पहने जिसके ऊपर मिट्टी गिरते ही कफन में छेद हो जाए, वो कफन को नहीं देखता। इन्नल्लाह यंजुरु ला यंजुरु इला सुवरिकुम व अमवालिकुम, अल्लाह ये नहीं देखता आप कितने खूबसूरत हैं, आपके पास कितना माल है, कितनी बड़ी बिजनेस है, लाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम, अल्लाह दिल में देखता है, इस दिल में रब की कितनी मोहब्बत है, इस दिल के अंदर रब के करीब होने का कितना जज्बा है, इस दिल के अंदर रब की जन्नत को पाने का कितना जज्बा है। और अल्लाह देखता है अमल कैसा है, अमल उसने खुलूस की बुनियाद पर किया है, अमल उसने खुलूस की बुनियाद पर किया है या दूसरे को दिखावे के लिए। अल्लाह को चेहरा और मान नहीं चाहिए, अल्लाह को एक वो भंगी जो अल्लाह से डरता है, पसंद है, उस आदमी के मुकाबले में जो सैयद खानदान का हो और नमाज़ें नहीं पढ़ता हो, गुनाहों के अंदर मुलव्विस। इन्न अक्रमकुम इन्दल्लाहि अत्काकुम, अल्लाह के नजदीक सबसे बाइज्जत और सबसे अच्छा इंसान वो है जो अल्लाह से सबसे ज्यादा डरता हो, अल्लाह का खौफ उसके दिल में सबसे ज्यादा। पहला फायदा सूरह फुरकान में अल्लाह कहता है इल्ला मन ताबा, पहले जिक्र किया वल्लज़ीना यदऊना मअल्लाहि इलाहन आखर ला यदऊना मअल्लाहि इलाहन आखर वला यक़तलूना अन-नफ्स अल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल-हक़्क़ि वला यज़्नून। मतलब आयत का खुलासा, जो लोग अल्लाह के अलावा किसी को शिर्क करते हैं, शिर्क से बड़ा गुनाह कोई नहीं है, क्योंकि अल्लाह ने कहा सब गुनाह को माफ कर दूंगा, शिर्क को नहीं करूंगा। क्योंकि एक इंसान कभी भी ये गवाह नहीं कर सकता कि उसकी बीवी किसी दूसरे मर्द के साथ फिजिकल कांटेक्ट रखे, किसी को उसका पार्टनर बनाए। रब कैसे गवाह कर सकता है कि उसका कोई पार्टनर बने, कोई भी उसके साथ किसी को पार्टनर एसोसिएट करे। रब कहता है शिर्क को माफ नहीं करूंगा। जिसने शिर्क किया, जिसने किसी को मार दिया बगैर किसी हक के, कत्ल किया, और जिसने ज़िनाकारी की, ये नहीं है कि उसने एक मर्तबा किया, अपनी पूरी जिंदगी करता रहा। अल्लाह कहता है इल्ला मन ताबा, अगर उसने तौबा कर लिया। मिसाल के तौर पर आपकी उम्र 40 साल है, 40 साल तक आप दुनिया के हर बड़े बड़े गुनाह करते हुए आए, हर बड़ा बड़ा गुनाह, शिर्क, ज़िना, कत्ल, चोरी, डकैती, जितना बड़ा भी गुनाह होता है ना आप करते हुए आए। 40 साल में आपका रब आपको तौबा की तौफीक देता है, आप तौबा कर लेते हैं। अल्लाह क्या कहता है मालूम है? 40 साल के गुनाह करके क्या होगा? आपने जो गुनाह किया है, इतनी अल्लाह की नाफरमानियां की है, इतना जमीन में फसाद फैलाया, क्या होगा? अल्लाह कहता है कुछ नहीं होगा। जितनी नाफरमानी की है ना, चेंज इनटू सवाब। इल्ला मन ताबा व आमन व अमिल सालिहा, तौबा कर लिया, नेक अमल किया, फउलाइका, यही वो लोग हैं, युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम, अल्लाह इनके पिछले गुनाहों को बदल देता है सवाब से। पहला फायदा, अगर मिसाल के तौर पर अदब में आपके पास 10 करोड़ गुनाह हैं, तौबा से पहला फायदा ये होगा अल्लाह 10 करोड़ गुनाह को 10 करोड़ सवाब में बदल देगा। पहला फायदा तौबा, और ये तो बोनस हुआ, और उसके बाद जो अमल करेंगे हर एक अमल के ऊपर आपको 10 लेके मिलेगा। दूसरा फायदा, कोई भी इंसान चाहता है बड़ा आदमी, यहाँ का प्राइम मिनिस्टर हो या यहाँ की प्राइम मिनिस्टर हो, प्राइम मिनिस्टर में बोल रहा हूँ, चीफ मिनिस्टर हो या हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर हो, कोई भी हो, अगर उससे ताल्लुकात हो जाता है ना, वो सोचता है कि वो हमसे मोहब्बत करे, वो हमको पहचाने। एक ऊंचे आदमी को हर कोई पहचानता है, लेकिन ऊंचा आदमी जो बड़ा आदमी होता है ना, वो हर किसी को नहीं पहचानता, क्योंकि उसके पास इतना वक्त नहीं होता, इतना बड़ा जहन नहीं होता। लेकिन अल्लाह ना हर एक बंदे को पर्सनली जानता है, हर एक बंदे को, उसकी लाइफ को, उसकी जिंदगी को, उसकी जरूरत को पर्सनली जानता है। ये अलग बात है कि सब बंदे मिल करके भी एक रब को नहीं जानता है, ये अलग बात है। तो हर इंसान चाहता है कोई बड़ा आदमी हमसे मोहब्बत करे, वो हमसे मोहब्बत करे ताकि मेरा काम निकल जाए। और हसन बसरी रहमतुल्लाह कहते थे लैसा शअनु अन तुहिब इन्नमा शअनु अन तुहब। कमाल की बात ये नहीं है कि आप किसी से मोहब्बत करें, कमाल की बात ये है कि आप जिससे मोहब्बत करना चाहते हैं वो आपसे मोहब्बत करने लगे, आप उसके महबूब बन जाए। अल्लाह कहता है इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन, जो तौबा करता है अल्लाह उससे मोहब्बत करता है। आई एम फॉल इन लव विद होम, विद अल्लाह, अल्लाह के साथ। अगर अल्लाह के साथ आप लव करेंगे ना, अल्लाह आपका काम निकालेगा क़यामत के दिन। कैसे? जन्नत की सूरत में और जहन्नम से आज़ादी में। तीसरा फायदा, दुनिया के अंदर हर इंसान जो जिंदगी गुजारता है उसकी दो ख्वाहिश होती है उमूमन।
گرچہ وہ بوڑھا انسان، مطلب کہ اس کی موت قریب ہو، پھر بھی کیا اس کے پاس مال و دولت ہو اور اس کی عمر میں اضافہ ہو، جلدی موت نہیں ہے، یہ دو خواہش ہر ایک انسان کے دل میں انگڑائی لیتی رہتی ہے۔ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا۔ اللہ کہتا ہے کہ اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، اللہ دونوں فائدہ دے گا، مال بھی دے گا، اولاد بھی دے گا، عمر کے اندر اضافہ بھی کرے گا۔ توبہ سے یہ دونوں فائدہ ملے گا۔ تیسرا فائدہ کیا فائدہ ہے؟ سورہ حامیم سجدہ، جس کو سورہ غافر کے اندر حامیم تنزیل الکتاب من اللہ، سورہ مومن جس کا نام ہے، اس کو سورہ غافر بھی کہتے ہیں۔ اس سورہ کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کچھ فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، وہ فرشتے ان بندوں کے لیے اللہ سے سفارش کرتے ہیں جو بندے اللہ سے توبہ کرتے ہیں کہ اے اللہ تو ان کو بخش دینا، تو ان کو معاف کر دے جو آپ سے توبہ کرتے ہیں۔ فرشتے آپ کے لیے سفارش کریں گے آپ اگر اللہ سے توبہ کریں گے۔ ابن ماجہ کی دو روایت، بات ختم ہونے والی تھی۔ اگر کوئی انسان دن بھر میں، ایک روایت 3 مرتبہ جہنم سے پناہ مانگتا ہے کہ اے اللہ تو مجھے جہنم سے پناہ دے دے، جہنم اللہ سے سفارش کرتی ہے کہ اے اللہ تو اس کو پناہ دے دے، 3 مرتبہ۔ اگر کوئی جہنم سے پناہ مانگتا ہے تو جہنم اللہ سے سفارش کرتی ہے کہ اے اللہ تو اس کو پناہ دے دے۔ اگر کوئی 3 مرتبہ جنت مانگتا ہے اللہ سے تو جنت اللہ سے سفارش کرتی ہے کہ اے اللہ تو اس کو جنت دے دے، 3 مرتبہ۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف، وہ کہتے ہیں کہ میں دن بھر میں اپنے رب سے 70 سے 100 مرتبہ تک مغفرت طلب کرتا ہوں۔ کون معلوم ہے؟ جن کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف، اور ہم گناہ کی اتھاہ گہرائیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہم کتنی مرتبہ اللہ سے مغفرت طلب کرتے ہیں؟ کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ، 5 یاد نہیں رہتا نا، یاد نہیں رہتا، کیسے کریں گے؟ رب کی جنت نہیں چاہیے، دنیا کے اندر جو شیطان کی جنت ہے وہ چاہیے۔ میرے بھائیو اگر آپ توبہ کریں گے نا تو نہ کہیں جہاں ملی اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی؟ میرے جرم خانہ خراب ہو، تیرے افضل بندہ نواز ہو، اس کو کوئی امان نہیں دے سکتا، اتنا زیادہ برائی کیا ہے۔ اگر آپ کسی کے ساتھ 1 مرتبہ نافرمانی کریں نا، آپ کے ساتھ وہ ہمیشہ کین اور حسد رکھیں گے۔ 1 مرتبہ اگر اس کے ساتھ بدسلوکی کریں، رب کے ساتھ اگر 1000 مرتبہ کریں، پوری دنیا آپ کے خلاف ہو جائے، آپ کو پناہ نہیں دینا چاہے۔ میرے جرم خانہ خراب کو، میرے اس خلیص جسم کو جو گناہوں کے اندر ڈوبا ہوا ہو، اگر 1 مرتبہ توبہ کر لینا، اللہ کہے گا میں تمہیں پناہ دوں گا، میں تمہیں سایہ دوں گا۔ دنیا والوں کو چھوڑو، اگر میرا ہاتھ تمہارے اوپر ہوگا نا، دنیا والے تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ میرے بھائیوں یہ مہینہ توبہ کا مہینہ ہے، یہ مہینہ رب کی جنت کو حاصل کرنے کا مہینہ ہے، یہ مہینہ جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے، یہ مہینہ رب کی رضا کو حاصل کرنے کا مہینہ ہے، یہ مہینہ نبی کے ساتھ جنت میں رہنے کی دعا کرنے کا مہینہ ہے۔ کیا آپ نہیں چاہتے؟ اگر آپ چاہتے ہیں تو ابھی 5 دن بچے ہوئے ہیں، کم سے کم، زیادہ سے زیادہ یا کم سے کم 4 دن تو ضرور بچے ہوئے ہیں نا۔ اگر صبح کا بھولا شام کو لوٹ آئے نا تو اسے بھولا ہوا نہیں کہتے۔ اگر آپ نے 25 دن غفلت کیا ہے توبہ کرنے سے، 25 دن اپنے رب کو صحیح سے یاد نہیں کیا ہے، ان 5 دنوں کے اندر کتنے گھنٹے ہوں گے آپ جوڑ لیجیے۔ 1 گھنٹے رب کو دل سے اگر گنا کر کے پکائیے گا نا، یہ 1 گھنٹہ آپ کو آپ کے رب کی جنت دے سکتا ہے، لیکن آپ کی پوری عمر 70 سال تک دنیا کے اندر مالداری اور دنیا کے اندر شہرت نہیں دے سکتے۔ آپ کے ہاتھ میں 1 گھنٹہ ہے آپ کے رب کی جنت کو حاصل کرنے کے لیے، رب کی دیدار کے لیے، اور باقی دنیا حاصل کرنے کے لیے تو ساری عمر پر عمر دراز مان کے لائے تھے 4 دن، تو آرزو میں کٹ گئے تو انتظار میں اس شعر کا مصداق مطلب یہ کہ اب آرزو میں ہم اب توبہ کریں گے، اب توبہ کریں گے۔ رب نے ایسے لوگوں کے تعلق سے کہا املی لہم ان قیدی متین، ان لوگوں کو میں مہلت دیتا ہوں۔ اللہ کی مہلت سے، اللہ کی مہلت در اصل پکڑ ہوتی ہے، بچیے اس سے۔ میرے بھائیوں اس مہینے کے اندر ہم کثرت سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو بخش دے، کیونکہ توبہ کی توفیق اسی کو ملتی ہے نا جو توبہ کرنا چاہتا ہے، جو توبہ نہیں کرنا چاہتا رب کی توفیق نہیں ملتی، اور جب تک رب کی توفیق نہیں ہونا کوئی انسان توبہ نہیں کر سکتا۔ رب کی توفیق سب سے بڑی چیز ہوتی ہے، اللہ کی ہر کام کے اندر توفیق مانگیے کہ اللہ رب العالمین ہمیں توبہ کرنے کی توفیق دے، اور جو توبہ کرے اے اللہ اس توبہ کو قبول کر لے، اس توبہ کو تو توبہ نصوح بنا۔ اے اللہ اس دنیا کے اندر جب تک زندہ رکھ، دین و ایمان کے اوپر زندہ رکھ، اور جب ہمیں موت دے تو دین و ایمان کے اوپر موت دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔